نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اپنے پڑوسی اور اپنے پڑوس میں رہنے والے شخص کے لیے خیر خواہی، اس کے ساتھ احسان، اس کے ساتھ بھلائی کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہ چیز ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں، ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور خصوصاً ہماری بہنوں کی طرف سے۔ بھائیوں کی طرف سے بھی کوتاہیاں ہیں، لیکن ہماری بہنوں کی طرف سے بھی بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر ان کا اور ان کے بچوں کا پڑوسی عورتوں اور پڑوسی بچوں سے سابقہ پڑتا ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پر پڑوسیوں میں جو لڑائی ہوتی ہے وہ بچوں اور بہنوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر ذرا خصوصی توجہ دیں، جسے آپ نے مخاطب کیا ہے حضرت ابو ذر کو، لیکن اصل میں یہ حضرت ابو ذر یعنی عموماً مردوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ کام اصل میں عورتوں کا ہے۔ حضرت ابو ذر کے ذریعے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں اور مسلمان بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے اندازہ لگائیں کہ پڑوسی کا مقام شریعت نے کیا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماء المرقہ، اے ابو ذر اگر تم کوئی سالن بناؤ، شوربہ بناؤ، ظاہر بات جب شوربہ بنے گا تو اس کی خوشبو پھیلے گی۔ عام جو غذا ہوتی جس میں خوشبو نہیں رہتی اس کا ذکر آپ نے نہیں بیان فرمایا۔ آپ نے بیان فرمایا اگر تم سالن پکاؤ، ظاہر بات جب خوشبو ہوگی تو آج کے لحاظ میں ذرا نہ دیکھیں، آج سے کچھ پہلے اور مستقبل میں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کس قدر کھانے اور پینے کی محتاجی رہا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرْ مَاءَ الْمَرَقَةِ، شوربے کا پانی زیادہ کر دو۔ ذرا اس نقطے پر آپ غور کریں، مجھے یہی سبب بنا اس حدیث کے ذکر کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کے اضافے کا ذکر کیا جس کے حصول میں انسان کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی، عموماً پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، اور اگر آج کے ماحول میں پیسہ خرچ کرنا بھی پڑتا ہے تو وہ ایسے جو ناقابل ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر تم شوربہ بناؤ تو اس شوربے کے اندر تھوڑا سا پانی کا اضافہ کر دو، جس کے میں نہ تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوگی، نہ تمہیں کوئی خرچ کرنا پڑے گا، نہ تمہیں کوئی دیتے ہوئے کلفت محسوس ہوگی۔ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، کیوں زیادہ کرو؟ اس لیے کہ جو زیادہ کر دے رہے ہو اس کے ذریعے سے حساب لگاؤ کہ کون سا پڑوسی ہے، کیا محتاج ہے، اسے کیا پریشانی ہے، اسے کا لحاظ کرو اور اس تک پہنچاؤ اسے۔ اور اقسم فی جیرانی، کیا اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دو۔ ساتھیو ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں، اس سے کیا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل کہ اپنے پڑوسی کو انسان کو چاہیے کہ اسے تکلیف کے بجائے انسان فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، وہ معمولی چیز کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز، حتیٰ کہ اگر اپنے پڑوسی سے مسکرا کر کے اسے سلام کر لینا ہے، پڑوسی راستے میں جا رہا ہے، اگر وہ کوئی وزنی چیز لیے ہوئے ہے اس کو سہارا ہی کیوں نہیں دے دینا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آج ہم شہر کی بات کریں، شہروں میں ایک بڑی بلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں، لفٹ آئی، لفٹ پہ آپ کھڑے ہوئے سامنے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ پہلے لفٹ میں سوار ہوئے، آپ کا پڑوسی اگر ہے اسے کہیں ہاں ذرا بیٹھ جائیے۔ ذرا دیکھیں اس طریقے سے معمولی سی چیزیں ہیں اور اس کے ذریعے سے دلوں کو کس طریقے سے جیتا جا سکتا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو آج مٹتی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم جو آج مٹتی جا رہی ہے، خاص طر مادیت کا زمانہ ہے، شہروں کا زمانہ ہے۔ اب تک یہ تھا کہ عورتوں کے لیے گھر میں کوئی اور کام نہیں رہتا تھا، فرصت ملی تو اپنے فڑا پڑوسی سے مل گئی، وہ آ گئی اس سے مل گئی، وہ آئی اس سے مل گئی۔ لیکن آج جو یہ موبائل کا دور ہے، ٹیلی ویژن کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، ہر کوئی اپنے اسی میں مشغول ہے اور پڑوسیوں کو لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ بسا اوقات پڑوس میں کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، ہمیں اس کی اطلاع نہیں ملتی، پڑوس کے اندر وفات میت ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں دور والوں سے بعد میں اطلاع ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو چھوڑا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، جیسا کہ آپ کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر خیر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور پڑوسیوں کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔